اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ جن کی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 15 تک ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں جنات کے ایک گروہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو پڑھتا سن کر قبول اسلام اللہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، اور پھر جنات کی جو گفتگو اللہ نے اس گفتگو کو بھی بیان فرمایا۔ آج کی یہ جو آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ جنات کی جو باقی گفتگو ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ آدمی پناہ پکڑتے تھے جنات میں سے کچھ آدمیوں کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو انہوں نے یعنی ان انسانوں نے ان جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا۔ تو یہاں انسان جو جنات سے پناہ پکڑتے ہیں، جنات نے اس بات کو بیان فرمایا۔ جبکہ اس کے برعکس جو شخص دین اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کا پابند ہو جاتا ہے، اور اسے اس بات کی ترغیب بھی کی جاتی ہے، تلقین بھی دی جاتی ہے کہ وہ اللہ ہی کے نام سے جو ہے وہ پناہ پکڑے اور پناہ حاصل کرے۔ اب جنات نے جو اپنی گفتگو کے دوران جن جن باتوں کا اظہار کیا، ان میں سے ایک انہوں نے برملا اس بات کا بھی اظہار کیا کہ انسان جو ہے وہ اس طریقے سے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جب وہ ہمیں ہمارے ذریعے سے جو ہے وہ مدد جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ اچھا، یہاں اس آیت کے 6 نمبر آیت ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو پناہ پکڑنے کے ذریعے سے انسانوں نے جنات کی
سرکشی کو بڑھا دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا فزادوہم رہقا سے یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ جنات نے ان انسانوں کی سرکشی کو بڑھا دیا، یعنی جب انسانوں نے بجائے اللہ کی ذات سے مدد لینے کے جنات سے مدد لی، تو اس طرح ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا، یعنی وہ گمراہ ہو گئے۔ اور اگر یہاں سے یہ معنی مراد لیں کہ فزادوہم رہقا کہ انسانوں نے جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا، یعنی پھر وہ تکبر میں آ گئے، جنات غرور میں آ گئے کہ دیکھو یہ وہی انسان ہے کہ ہمارا جد امجد جو شیطان تھا اس کو حکم ہوا تھا کہ اس آدم کو سجدہ کرو اور اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، آج اسی آدم کی اولاد وہ ہمیں معبود بنائے بیٹھی ہے، تو اس طرح جنات کی جو سرکشی ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ خیر، تو عرب میں اس وقت بھی یہ رواج تھا اس طریقے سے کہ جب وہ کہیں بیابان، جنگل بیابان میں، صحرا میں جاتے تو وہاں ٹھہرنے سے پہلے وہ جو ہے کہتے تھے اعوذ بسیدی ھذا الوادی، کہ میں جو ہے اس وادی کے سردار کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں، یعنی یہاں جو جن ہے، جنات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جہاں آبادی نہ ہو، انسانوں کی، جنگل بیابان ہو، تو وہاں تو بدرجہ اولا جنات موجود ہوتے ہیں، چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ تو یہ اس طریقے سے پناہ پکڑتے تھے۔ تو یہ تو نزول قرآن کے دور کی بات ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو جنات نے انسانوں کے اس شرک کو جو ہے وہ ظاہر کیا۔ تو آج بھی جو ہے کئی لوگ پکڑتے ہیں، جنات سے جو ہے وہ مدد حاصل کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اس طرح کا جو استعاذہ ہے ناجائز اور شرک ہے۔ کوئی جو ہے وہ بتی وغیرہ جلا کر جنات کو طلب کرتا ہے، کوئی نظر و نیاز کرتا ہے، کوئی مکان یا کارخانہ بناتے وقت اس کی جو بنیادیں ہیں اس میں کسی جانور کا خون ڈال دیتے ہیں، اور تصور یہی کار فرما ہوتا ہے کہ جنات راضی ہو جائیں گے اور یہاں پہ کوئی آسیب اور اس طرح کی چیز نہیں آئے گی جنات کو راضی کرنے کے لیے، اور جنات جو ہے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو جس طرح عرب پرانے جو عرب قدیم تھے ان میں یہ طریقہ رائج تھا، آج بھی ایسی بہت سی صورتیں جو ہیں وہ آج بھی رائج ہیں کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس موقع پر بھی جنات سے مدد طلب کی جاتی۔ ہم عموماً لوگ جاتے ہیں نا یہ جادو ٹونا کے لیے بڑے بڑے عاملوں کے پاس، یہاں تک کہ علاج کی خاطر غیر مسلم، عیسائی اور بے دین قسم کے جو عامل ہوتے ہیں، جو کہ ان کے پاس جا کے اپنی دنیاوی ضرورت پوری کرتے کرتے اپنے دین اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم نے ضرورت اس طریقے سے پوری کرنی ہے کہ ضرورت بھی پوری ہو جائے اور عقیدہ بھی سلامت رہے۔ یہ نہیں کہ ضرورت پوری ہو گئی اور عقیدہ فارغ۔ اسی طرح کاہنوں کے پاس جا کر بھی جو غیب کی خبریں لی جاتی ہیں، جنات سے معلوم کیا جاتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی جگہ پہ ٹھہرتا ہے اور پھر وہ ان کلمات کے ساتھ استعاذہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کہیں بھی جائیں آپ، چاہے اپنے گھر میں ہی آپ جناب داخل ہوتے ہوئے یہ کہہ دیں، کہیں غیر جگہ پہ اجنبی جائیں، کہیں آبادی ہے نہیں ہے، جنگل بیابان ہے جہاں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ ایک تابعی تھے سعید ابن جبیر، ان کی روایت میں آتا ہے، یہ ایک صحابی تھے حضرت رافع ابن عمیر، ان کے اسلام لانے کا پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ رافع ابن عمیر کہیں جا رہے تھے سفر میں، تو راستے میں کوئی جنگل بیابان آیا، یہ اونٹنی پہ سوار تھے۔ انہوں نے کیا کیا، اکیلے تھے، ساتھ ان کی اونٹنی تھی، ان کو رات وہاں گزارنی پڑی۔ انہوں نے اونٹنی کا ایک پاؤں تھا وہ باندھ دیا تاکہ یہ کہیں دائیں بائیں نہ جائے، اور یہی طریقہ اونٹ وغیرہ کو ذبح کرنے کا بھی بڑا بہترین طریقہ ہے۔ اس کا ایک پاؤں باندھ دو، بس وہ پھر ایک طرف اب کھڑا ہے، اور اس کو کھڑے کھڑے اس کو نہر کر دیا جائے۔ وہ جو اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اناڑی قصاب، وہ جناب ایک ٹانگ کو جناب 4 رسیاں ایک ٹانگ کو باندھی، 4 ایک کو باندھی، 10 بندے ایک طرف کھینچ رہے ہیں، 10 ایک طرف کھینچ رہے ہیں، وہ بیچارہ جانور بھی اذیت میں جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ خیر انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کا ایک پاؤں باندھ دیا تاکہ یہ جو ہے، اور خود جو ہے وہ لیٹ گئے۔ اب سوئے تو انہیں خواب آیا، خواب میں نظر آیا کہ دیکھا ایک شخص، اس نے نیزہ پکڑا ہوا ہے اور وہ آ رہا ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص جو ہے وہ ان کی اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے۔ ظاہری بات ہے اونٹنی ان کا جانور تھا، ان کا جناب سواری تھی ان کی، تو خطرہ تو ان کو درپیش ہونا تھا۔ یہ ہڑبڑا کے اٹھے، گھبرا کے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہیں آیا، سمجھ گئے کہ تو یہ میرا خواب ہے، پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ دوبارہ سوئے تو پھر دوبارہ یہی خواب آیا کہ جناب وہی آدمی نیزہ پکڑے اور اونٹنی کی طرف آ رہا ہے اسے مارنے کے لیے۔ تو یہ پھر دوبارہ پریشان ہو کے اٹھ کے، تو انہوں نے دیکھا واقعی وہ جو نظر آیا تھا خواب میں، آدمی نیزہ پکڑے اونٹنی کو مارنا چاہ رہا، وہی واقعی وہی آدمی جو ہے نا اس نے نیزہ پکڑا ہوا ہے اور وہ اونٹنی کو مارنا چاہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ اس کو روک رہا تھا، وہ جس نے نیزہ پکڑا اسے کہہ رہا تھا کہ تم جو ہے اس کی اونٹنی کو نہ مارو۔ تو اتنے میں کہتے 3 خرگوش آئے، تو بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم یہ 3 خرگوش رکھ لو، اس کے جو ہے اونٹنی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اس کی جان چھوڑ دو۔ وہ جو نیزے والا آدمی تھا اس نے کیا کیا، وہ 3 خرگوش لیے اور خرگوش لے کے چلا گیا۔ تو اب آگے بیان کرنے والے لکھتے ہیں کہ اب یہ جو رافع بن عمیر تھے، کیونکہ یہ اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے یہاں ٹھہرنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے استعاذہ کن الفاظ میں کیا تھا، کن الفاظ سے پناہ پکڑی تھی، اعوذ بسید ھذا الوادی، یعنی ان الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے جنات کی پناہ حاصل کی تھی۔ اچھا، اب وہ جو نوجوان تھا وہ خرگوش لے کے چلا گیا، تو اب وہ جو بوڑھا آدمی تھا اس نے رافع سے کہا کہ تم کتنے بے وقوف آدمی ہو کہ سوتے ہوئے تم نے جنات کی پناہ پکڑی ہے، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ یوں کہتے اللہم انی اعوذ برب محمد، یوں کہتے کہ اے پروردگار، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت رافع جو تھے یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ محمد کون ہے؟ تو بوڑھا بولا کہ وہ نبی ہیں اور ان کا دور آ گیا ہے، وہ شرک سے منع کرتے ہیں، اور تم نے جو ہے یہ کفر و شرک کی بات کی ہے۔ تو یہ کہہ کر وہ بوڑھا آدمی جو تھا وہ غائب ہو گیا، یعنی وہ جن تھا۔ تو حضرت رافع کہتے ہیں کہ مجھے اس واقعے کا بڑا اثر ہوا۔ خیر اونٹنی کو تیز تیز چلاتا ہوا کہنے لگے میں یثرب پہنچا، مدینے پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تشریف فرما تھے۔ کہتے میرے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا واقعہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا۔ کہنے لگے جب میں دربار رسالت میں حاضر ہوا تو آپ نے انکشاف کیا کہ تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، تم آئے ہو، تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت رافع کہتے ہیں کہ پھر یہ کلمہ پڑھ کے جو ہے مسلمان ہو گئے۔ تو یعنی یہ ایک واقعہ کہ اس میں بھی یہ جو جنات کی جو مخلوق ہے، جن کا ایک واقعہ۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے یہ بھی شام کا سفر کرتے تھے اور پھر راستے میں کسی کاہن سے کوئی غیب کی خبریں بھی دریافت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسلام لانے کے بعد جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو جب یہ شام کے سفر پہ گئے، اسی کاہن کے پاس گئے، اسے اس کی فیس دی اور اسے کہا کہ اس سے بعض واقعات پوچھے۔ تو جو کاہن تھا وہ کہنے لگا اب میں کچھ نہیں بتا سکتا، کیونکہ جو جن میرے پاس آیا کرتا تھا وہ اب نہیں آتا۔ تو عثمان کہتے جب میں نے اس سے پوچھا کہ اب کیوں نہیں آتے، تو کہتے اس جن نے بتایا کہ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں اور اب ہمارے لیے کوئی ایسی بات کرنا ممکن نہیں رہا۔ تو یہ دو واقعات تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جنات نے جو اپنی گفتگو کی اس میں یہ گفتگو بھی کی کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ مرد تھے جو پناہ پکڑتے تھے جنات کے مردوں میں سے، تو ان انسانوں نے ان جنات کی سرکشی کو بڑھا دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور انہوں نے بھی گمان کیا جیسا کہ تم نے گمان کیا یا تم خیال کرتے ہو کہ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہرگز جو ہے دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا، یعنی باس بعد الموت یہ واقعہ نہیں ہوگی۔ جس طرح مشرکین اور گمراہ انسانوں کا عقیدہ ہے اسی طرح بعض جنات کا بھی عقیدہ ہے، یعنی انسانوں میں بھی کافر اور مسلمان ہوتے ہیں۔ تو أَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہرگز کسی کو بھی دوبارہ مار کر زندہ نہیں کرے گا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہرگز کسی نبی کو نہیں بھیجے گا، یعنی ایک ترجمے سے جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار ہو رہا ہے اور ایک ترجمے سے عقیدہ رسالت کا انکار ہے۔ خیر وَأَنَّا، اچھا یہی جو مر کر دوبارہ جی اٹھنے کا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج آیت نمبر 7 میں اس کو بیان فرمایا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا جو قبروں میں ہیں۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسانوں میں قیامت کے منکر ہیں اور رسالت کے منکر ہیں، اسی طرح جنات میں بھی قیامت کے منکر اور رسالت کے منکر ہیں۔ آگے اگلی آیت ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور کہنے لگے کہ جب ہم نے آسمان کو جو ہے چھوا تو ہم نے پایا اس کو بھرا ہوا سخت پہرے داروں سے اور شہابوں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا کہ پہلے کیا تھا، یہ آسمانوں میں جا کے وہ فرشتوں کی بات سن کے پھر آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے اور پھر وہ آگے سارا معاملہ چلتا تھا، کاہنوں نجومیوں کی آگے روزی روٹی چلتی تھی۔
تو لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ معاملہ ہوا کہ اب یہ جنات کے لیے راستے بند ہو گئے، آپ دیکھتے ہوں گے بسا اوقات رات کے وقت ایک شعلہ چلتے چلتے جناب وہ تیزی کے ساتھ پھر وہ مدھم پڑتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے، روشن جو ہے اس طرح تارا چلتے ہوئے شہاب ثاقب۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے کیا کرتے تھے، آسمانوں میں جاتے تھے اور وہاں سے آگے بتائیں گے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمانوں میں اس کی جو ہے بیٹھنے کی جگہ پہ ہم جو ہے وہ نقب لگا کر گھات لگا کر بات کو سنا کرتے تھے، کہ جس طرح پہلے شروع سے یہ دستور چلتا آ رہا تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو کہنے لگے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے منہا آسمانوں کے، مقاعدہ ٹھکانوں پر، للسمع بات کو سننے کے لیے، باتوں کو سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، کہنے لگے اب جو کوئی بھی سنتا ہے تو وہ اپنے گھات میں جو ہے وہ شہاب کو پاتا ہے، یعنی جو بھی اب وہاں ٹھکانے میں کوئی بات سننے کے لیے جاتا ہے تو شہاب ثاقب پھر اس کا جو ہے پیچھا کرتا ہے، وہ گھات لگا کے پھر اس کو پکڑتا ہے۔ اچھا، پورے قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ، ایک تو یہ جو ہے وہ سورہ جن کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اس میں شہاب کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نمل کی 7ویں آیت اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون، کہ میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کے آتا ہوں یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لاؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو، بشہاب قبس۔ اسی طرح سورہ حجر آیت نمبر 18 الا من استرق السمع فاتبعہ شہاب مبین، کہ جو بھی جن چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 10 الا من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، تو اگر فرمایا کہ جو کوئی بھی اچک لے جائے کوئی بات، تو ایک روشن ستارہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اب یہ ہمیں جب معاملہ پیش آیا کہ ہم پہلے تو آسمانوں میں جا کے نقب لگا کے بیٹھ جاتے تھے ٹھکانوں میں اور بات سن لیتے تھے، اب وہ معاملہ نہیں رہا، تو ہم اس جستجو میں تھے کہ اب یہ معاملات ہمارے اب کیوں جو ہے وہ بند ہو گئے۔ تو وادی نخلا سے جب یہ گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قرآن پاک تلاوت فرما رہے تھے، تو غیر ارادی طور پر جنات نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے، اور مشرکین مکہ کیا تھے کہ قرآن کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ بے شک جو ہے ہم نہیں جانتے کہ اہل زمین کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ یعنی جنات نے کہا ہمیں یہ برائی اور بھلائی کا ہمیں علم نہیں ہے، خیر اور شر کا ہم نہیں جانتے کہ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرنے لگا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور
ہم میں نیکوکار بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں یعنی بدکار بھی ہیں۔ یعنی یہ سارا جنات کا کلام وہ اپنا تعارف بھی کرا رہے ہیں اور ساری گفتگو جو انہوں نے کی قرآن پاک اس کو بیان فرما رہا ہے۔ کنّا طرائقا کوئی دادا، کہنے لگے تھے ہم مختلف راستوں میں بٹے ہوئے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں جتنے فرقے ہیں اتنے ہی فرقے جنات میں بھی ہیں۔ جس طرح انسانوں میں کافر ہیں اور مسلمان بھی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے فرقے ہیں، کوئی دیوبند ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی جناب بریلوی ہے، اسی طرح جنات میں بھی ہے۔ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ جیسے ہی انسانوں میں کوئی فرقہ بنتا ہے تو ویسے ہی فرقہ جنات میں بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو ہم پیشے اختیار کرتے ہیں، کوئی لوہار ہے تو کوئی جناب کوئی مستری ہے تو کوئی کس قسم کے پیشے، اسی طرح یہی پیشے جنات میں بھی ہیں، وہ بھی کاروبار کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور کہنے لگے جنات کہ ہم سمجھ گئے کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے بھاگ کر۔ یعنی جہاں بھی بھاگ کے جائیں گے وہاں اللہ کا اختیار اور سلطنت ہے، ہم اللہ کے اختیار سے بھاگ کر اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور کہنے لگے جیسے ہی ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن سنا، ایمان لے آئے، اور اس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ ہم اول ایمان لا کر پھر اس کے داعی بنیں گے، ہم اپنے آگے جا کے اپنی قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ دین کی بات سمجھائیں گے، اور اس طرح ہم بھی پھر اس کار خیر میں داعی بن کر اول جو ہے وہ شمار ہوں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، کہنے لگے جیسے ہی ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہے تو وہ خوف نہیں رکھتا کسی بھی نقصان یا زیادتی کا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کا نہ کردہ گناہ اس پہ ڈال دیا جائے۔ ہر آدمی نے اپنے اچھے کیے اچھے برے کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کہنے لگے کہ ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور بے انصافے بھی ہیں۔ فرما بردار بھی ہیں اور کیا ہیں؟ بے انصافے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں بارہا کئی جگہ پہ یہ لفظ ہے ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن یہاں قاسط سے مراد انصاف کرنے والا نہیں ہے بلکہ بے انصاف ہے۔ اب دونوں طرف الفاظ کا مادہ ایک ہے، قاف سین اور تا، لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے جب ابواب میں اختلاف آ گیا تو پھر اس میں معنی میں بھی اختلاف آ گیا۔ تو کہنے لگے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، جنات نے کہا کہ بے شک ہم میں فرما بردار بھی ہیں اور بے انصافے بھی ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو کہنے لگے جس نے فرما برداری اختیار کی تو یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے تلاش کر لیا نیکی کا راستہ۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور کہنے لگے کہ جو بے انصافی ہیں تو یہ کیا ہو گیا ان کا انجام کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو بے انصافی ہیں یہ کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہی لفظ حطب کا جو ہے یہ سورہ لہب، قرآن کریم میں سورہ لہب
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ ابو لہب کی بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ جو سر پر ایندھن جو ہے لیے پھرتی ہے، جلانے والی جو لکڑیاں ہیں یا ایندھن ہے، تو یہاں بھی کیا ہے، حطبہ سے مراد ایندھن ہی ہے کہ جو بے انصافی ہیں یہ جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بنیں گے۔ تو الحمدللہ سورہ جن کی 15 آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے مکمل ہو گیا۔ باقی اب کچھ گفتگو جو ہے وہ عالمی حالات پر بھی جو ہے ہونی چاہیے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ہمسایہ ملک ایران کی طرف سے پاکستانی حدود میں حملہ ہوا، اور پھر پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اپنے سفیر کو بھی بلایا اور ان کے سفیر کو بھی اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو باطل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس سے ایسے کام، ایسی غلطیاں سرزد کرواتا ہے کہ پھر اس کا کفر، اس کا نفاق پھر پوری دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ ہم نے پاکستان میں جن دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، حالانکہ 2 یا 3 معصوم بچے شہید ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کا تعلق اسرائیل سے ہے، اور الحمدللہ یہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ ہماری قیادت میں بھی سچے ایماندار اور کیا ہیں ہمت والے جو ہے وہ قیادت میں لوگ موجود ہیں۔ آج صبح 6 بجے پھر پاکستان نے بھی عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ایران کے اندر ساراوان شہر کے علاقے ابدوئی میں دہشت گرد تنظیموں BLA اور BLF کے ٹھکانوں پہ جو ہے حملہ کیا، اور اس میں جو ہے انشاءاللہ مثبت جو ہے وہ نتائج سامنے آئیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ جنرل جو ہے حمید گل مرحوم کی مغفرت فرمائے، ISI کے سابقہ چیف جنرل تھے، کہنے لگے بے شک میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا کہ اگر امریکہ یا اسرائیل کبھی ایران پہ حملہ کرے۔ اب ایران ایک طرف تو امریکہ کی اور اسرائیل کی مخالفت کی بات کرتا ہے، لیکن در پردہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے مفادات کا ہی تحفظ کرتا ہے۔ خیر آگے دعا کریں اللہ تعالیٰ حالات بہتر رکھے، اور اللہ تعالیٰ حق کو، سچ کو اللہ فتح جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں اسلام آباد میں ہمارے بہت بڑے عالم دین مولانا مسعود الرحمن عثمانی کی بھی شہادت ہوئی ہے، تو انشاءاللہ علماء کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ السلام علیکم۔